اگر کوئی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث میں نہ مل سکے تو صحابی رسول کے قول کو کیا حجت مانا جا سکتا ہے؟ آئیے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ گفتگو کریں گے کہ کیا صحابہ کرام کے اقوال شریعت میں حجت ہیں یا نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ فقہ کے میدان میں، فتاوی کے میدان میں مشہور ہوئے اور بذریعہ روایت ان کے یہ تمام مسائل ہم تک پہنچے ہیں۔ اب اگر علماء کرام کو کتاب و سنت میں دلیل نہ ملے تو کیا ان کے عمل سے یا ان کے قول سے حجت پکڑا جا سکتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ رسول کا ایسا عمل یا ان کی ایسی رائے جو اجتہاد پر مبنی نہ ہو، یا جس کے بارے میں نہ کہا جا سکتا ہو کہ نہیں، اس میں اجتہاد کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہوگی، تو پھر اس سے حجت پکڑا جا سکتا ہے، حجت لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آخرت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے سنا ہوگا، تبھی یہ بات کہی ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے نہیں کہا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابی رسول کا کوئی ایسا قول یا عمل جس کے بارے میں تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہو، بالکل وہ حجت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب اسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی بات کہی ہو تو اس کو لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے حجت نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ ہمیں صرف کتاب و سنت کا مکلف بنایا گیا ہے، صرف قرآن اور حدیث کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، لہٰذا صحابی رسول کے قول کو حجت پکڑنا ہی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، صحابی رسول کے عمل کو بالکل پکڑا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، ان کے عمل سے یا ان کے قول سے حجت ثابت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کے ساتھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے وحی کا نزول دیکھا ہے، اسباب نزول سے واقف ہیں، احکام کے اسباب سے واقف ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا زمانہ پایا ہے، نبی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، کہ صحابی رسول کے کسی قول پر اگرچہ کہ عمل واجب نہیں ہے، لیکن اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دینا یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔